محبت کے لیے, بڑے پیار کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادموں کے لیے کہ جنہوں نے میں نے انوائٹ بھی کیا اور انہوں نے قبول کیا اور وہ یہاں آئے. ان کے وسیلہ سے میں بڑی برکت ملی ہے. قمر ناز صاحب آپ کے لیے بہت شکریہ. بھائی انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. پرستش بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کی ہے اور اس پرستش کے وسیلہ سے بھی ہم نے برکت پائی ہے, لیڈ کے وسیلہ سے بھی برکت ہے. اور آنے والے سب بہن بھائیوں کے لیے بھی میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور لیکن یہ وقت آپ نے خدا ان کے لیے نکالا ہے, کیونکہ جیسے کہ بھائی جی نے بتایا کہ یہ جنگ جو ہے یہ خداون کی ہے, خداون کے لوگوں کی ابلیس کے ساتھ ہے. کیونکہ جو جوان ہیں, جوانی جو ہے ابلیس کو بھی پسند ہے اور خدا کو بھی پسند ہے. جب انسان بچپن میں ہوتا ہے یا بڑھاپا میں ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا کہ خدا سے یہ میں سجدے میں رہوں اور خدا کی بندگی اور پرستش کروں. اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے, ہمیں زندگی دی ہے اور آج شام ہماری زندگی بخشی ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر, خدا کے بدن کے ساتھ مل کر, خدا کی کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کا کلام بانٹیں اور ایک دوسرے سے ہم سیکھیں. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے وہ زندگی دینے والا, وہ نجات دینے والا, وہ رہائی دینے والا, وہ برکت دینے والا اور وہ مکرسی دینے والا خدا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے جیسے کہ بھائی جی نے بتایا کہ یہ جو جنگ ہے یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جوانوں کے لیے. بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, جب ہم مسیح کے نام کے کہلا چکے ہیں, اس نام میں باندھ چکے ہیں, تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کو یاد کریں اور جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کی پرستش اور عبادت کریں اور صرف اسی کے نام کو عزت اور جلال دیں. کتاب میرے ساتھ نکالیں گے واحد نبی کی کتاب, اس کا 11 باب, ہاں جی, اس کی ہم 9 آیت سے لے کر اس کی 10 ہے اور پھر ہم اس کی 12 آیت دیکھیں. جی بیٹا. اے جوان, تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال, کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہے. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جب کہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. آمین. میرا اور آپ کا خدا جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے, زندگی دی ہے اور ڈھیروں برکتیں بخشی ہیں. ویز نبی بھی تھا, بادشاہ بھی تھا, اور وہ اپنے کلام میں لکھتا ہے کہ ہر چیز کا خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس وقت کے مطابق جو ہے خدا کام کرتا ہے. اور خدا جو ہے آج جوانوں کے ساتھ ہم کلام ہے, ہمارے بیٹے ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں جو خدا کی محبت سے, اس کے کلام سے, اس کی باتوں سے, اس کی نصیحت اور تربیت سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں اور ہلاکت اور موت میں چلے جاتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو جوان میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ میری خدمت کریں, وہ میرے تابع رہیں, وہ میری مرضی کو پورا کریں تاکہ ان کی زندگی سے میں اپنا جلال دیکھ سکوں, میں ان کی زندگی سے اپنا جلال دیکھ سکوں اور ان کی زندگی سے میرا جلال ظاہر ہو. ایسا محبت کرنے والا خدا, اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس میں ان کے جہاموں میں اپنا جی بہا لے, اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے تجھے عدالت میں موجود ہونا ہے, جواب دینا ہے, تیرے ساتھ سوال ہوگا اور تو جواب دے گا. اگر آج ہمیں خدا نے زندہ رکھا ہے, اس سے خدا کا ایک مقصد ہے, کیونکہ جوانی جو ہے
ابلیس کو بھی پسند ہے کہ میرا کام کرے اور خدا کو پسند ہے کہ یہ میرا کام کرے. اور جو لوگ جوانی میں رہ کر خدا کا کام کرتے ہیں وہ ڈھیروں برکتیں پاتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں آپ کی برکت ہے، زندگی ہے، اطمینان ہے اور تسلی ہے. ہم آنکھوں کی خواہش کے مطابق بہت کچھ کرتے ہیں، بدن کی خواہشوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جتنی یہ جسمانی خواہشیں ہیں ہماری جوانی کی جو ہم ابلیس کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ہماری ہلاکت اور موت ہے. آج جوانی میں حقیقت میں آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا اسے موت بھی نہیں یاد ہوتی، اس کی زندگی میں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. لیکن جب وہ 50 کے اوپر چلا جاتا ہے، 55 60 میں چلا جاتا ہے، اس کی موت اسے نظر آتی ہے، موت کی نزدیکی سے محسوس ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اس کی زندگی میں خوف ہوتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جوانی کے دنوں میں اپنے خدا کے کو یاد رکھیں. اپنے دل کی راہیں جو ہیں، اپنی آنکھوں کی جو منظوری ہے، جو باتیں ہیں، ان کو ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. ہاں جی 10ویں آیت بس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ یہ جوانی جو ہے یہ باطن ہے، لڑپن باطن ہے، کیونکہ اس میں انسان بہت کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا کا چناؤ یہ ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، صرف اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میرے لیے کام کر. اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اپنی جوانی کے دنوں میں جو لوگ اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں، وہی سلامتی پاتے ہیں. آج اگر ہم جوان ہیں، ہم بدی میں ہیں، ہم گناہ میں ہیں، ہمیں خادم ہمیں کلام نصیحت اور تربیت کرتا ہے، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے. ہم اپنے لیے ہلاکت خرید رہے ہیں، لیکن ہلاکت جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی اور اطمینان دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، یہ سدا زندگی کی میں آپ کے دن یہ نہ رہیں گے. ہم بہت سے دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ سائڈوں پر جھانکنا شروع کر دیتی ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی کتنی بڑی بدنامی ہے، کیونکہ لکھا کہ اپنے چال چلن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو، تاکہ آخر کے دن میں وہی لوگ جو ہمارے مخالفت ہیں وہ کہیں کہ واقعی یہ مسیح کے لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا چالنا جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو. اس نے ہمیں جوانی دی ہے کہ اس جوانی کو ہم خرچ کر کے خدا کے لیے لوگوں کو اس کے نزدیک لا سکیں، اس کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو، اور پھر خدا ان کے نام کو جو ہے جلال ملتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، اور وہ آپ کی زندگیوں میں بھی جلال دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ قدرت اور فضلوں سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ قوموں کا خدا، وہ لشکروں کا خدا، وہ امتوں کا رب ہے. لیکن آپ کا وہ آسمانی باپ ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کی بیٹی ہیں. لیکن صرف اس بات کو ہم سوچنا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. وہ خدا جو ہے آپ کی زندگی سے اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے. داؤد نبی ہے، بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم زبور 103 دیکھتے ہیں تو اس میں خدا نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ کتنا قدرت والا خدا ہے، فضل سے بھرا ہوا خدا ہے. ہاں 3 بات پہلے آیت میں لکھا ہے، اے میری جان خدا کا مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سلامتی ہے، مسیح خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، مسیح میں ہم پرورش پا رہے ہیں، اسی میں ہم زندگی اور اطمینان پا رہے ہیں، اسے ہم تسلی پا رہے ہیں، تو پھر ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کلام الہی میں لکھا ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اے میری جان
खुदा को मार के और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना। जब हम जवान होते हैं, खुदा ने आपको चुनाव कर लिया है, आप उसके हो चुके हैं, और जब आप उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते तो आप क्या करते हैं? उसे फरामोश कर देते हैं, उसे रद्द कर देते हैं, उसके कलाम को रद्द कर देते हैं, उसकी बातों को रद्द कर देते हैं, उसके कानून को रद्द कर देते हैं। लेकिन आपका खुदा कहता है कि आपने उसे फरामोश नहीं करना, उसकी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करनी है कि हम जवान हैं, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि उसने हमारी सारी बदकारी, सारा गुनाह, सारी कमजोरियां जो हैं वो माफ कर दी हैं, बख्श दी हैं, और हम पर रहम कर दिया है, रहम कर दिया है, जवानी के दिनों में भी, बुढ़ापा में भी, बचपन में भी, क्योंकि वो कहता है कि माँ के पेट में से लेकर सर सफेद होने तक तुझे लिए चलूंगा, मैं ही तुझे रिहाई दूंगा, मैं ही तुझे बरकतें दूंगा, मैं ही तुझे संभालूंगा। आपका खुदा, मेरा खुदा जो है वो हमें संभालता है, वो हमें बरकतें देता है, उसने हमें जिंदा रखा है। हमें चाहिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। एक नहीं, दो नहीं, तमाम, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के दुख, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की जो परेशानियां हैं, आपका खुदा आपको उन्हें सबसे रिहाई देकर, शिफा देकर अपने लिए इलाज करता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, मैं तुम्हें दुख में नहीं दे सकता, मुसीबत में नहीं दे सकता। और फिर जो खास बात है उसके लिए आप देखें, जिस तरह के भाई जी ने कहा कि पौलुस रसूल ने कहा गीत में कि मैं एक अच्छी दौड़ चुका हूं, नाम को हासिल करूं। जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, हर हाल में कहेंगे ऐ मेरी जान, मैं तेरे खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूं, तो फिर आपके लिए क्या होगा जी? वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। कितनी बड़ी बात है! इस दुनियावी ताज के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन रूहानी ताज जो है वो आपके सरों पर मंडला रहा है। लेकिन जैसे भाई जी ने बताया, इस बात पर जरा गौर करना है कि वो जो इब्लीस का लश्कर आसमान से फेंका गया है, उसको एरिया चुनाव किए गए हैं, इसी तरह जो आपका ताज है वो आपके सर पर मंडला रहा है। आपने उस ताज को रिसीव करना है। अगर आप खुदा की मर्जी को चलेंगे तो ताज आपके सर पर ठहर जाएगा। अगर आप खुदा की मर्जी से दूर रहेंगे, इब्लीस के कामों में रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर वो जो ताज है वो आपके सर पर नहीं आएगा, बल्कि वो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन यीशु आपको ताज देना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है, वो फजल आपकी जिंदगी में ज़ाहिर करना चाहता है। लिखा है वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, कि शफकत भरा हाथ भी यीशु का आपके ऊपर है और रहमत भरा हाथ भी आपके ऊपर है, क्योंकि खुदा के दोनों हाथ जो हैं वो आपके लिए बरकत है, वो सलामती हैं। लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को जाने कि वाकई मेरा खुदा जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है और वो कादिर मुतलक है। और जब हम खुदा उनको मुबारक कहते हैं तो खुदा तो है मुबारक, लेकिन ये खुदा की तमजीद है, ये खुदा की तारीफ है, खुदावंद की ये तारीफ है जब हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं। देखिए, एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए बारिश सलीब उठाई, हमारी लानत उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी मौत को उसने ले लिया। मसीहों के लिए मौत नहीं है, मसीहों के लिए सिर्फ जिंदगी है। मौत जो है वो हमने खुद खरीदी है। जब हम गुनाह में, बदी में, बुरे ख्यालों में, बुरे इरादों में, बुरे मंसूबों में, बुत परस्ती में और खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम मौत में चले जाते हैं, क्योंकि खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने यह फल खाया उस दिन तू मरा। यानी कि गुनाह जो है ये हमारे लिए मौत पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है, मुसीबतें पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। यीशु मसीह ने कहा जा बेटा फिर गुनाह ना करें। इसका मतलब ये है कि गुनाह जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी जिंदगी में आ जाती है, मौत के बिल्कुल करीब ले जाती है। लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जो है उस मौत में ना चले जाएं, बल्कि उस ताज को हासिल करें जो आपसे छीना ना जाएगा।
جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں جہاں سے پھر مٹائے نہیں جائیں گے. آپ کے نام آپ بہت قیمتی ہیں, آپ خدا کے خاص لوگ ہیں, قیمتی لوگ ہیں, لیکن اگر ہم اپنی قیمت کو جانیں, ہم دن رات سجدے سے نہ اٹھیں. ہمارا خدا ایسا پیار کرنے والا, ایسا محبت کرنے والا, ایسا زندگی اور سانسیں دینے والا خدا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں جو ہیں ہر وقت میرے نزدیک رہیں. جب ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے چاہتے ہیں ہمارے بیٹے ہماری بیٹی ہمارے بہن بھائی ہمارے بہت قریب رہیں, تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک اپنا اچھا چال چلن رکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر خدا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے. جو بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ماں باپ ان کے لیے برکت چاہتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے, اور جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے تو ان کے اندر سے دعا نکلے بھی نا, لیکن وہ سنی نہیں جائے گی. کیونکہ بیٹا کیسا بھی ہوگا, بیٹی کیسی بھی ہوگی, ماں باپ جو ہیں وہ نہیں کہیں گے میرا بیٹا برا ہے, میری بیٹی بری ہے, بہت اچھا, لیکن وہ گناہ کرتے ہیں. لیکن ہے کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کو تبیہ نہیں کرتا ماں باپ نے بلکہ رحمزادہ ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو نصیحت اور تربیت کریں, کیونکہ یہ خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں, نعمتیں دی ہیں, اولاد دی ہے. اسی طرح جب ہم فرمانبردار ہوں گے تو ہم اپنے آسمانی باپ کو بھی اچھے لگیں گے, کیونکہ یہ میرے اچھے بیٹے ہیں, میری اچھی بیٹی ہیں, فرمانبردار ہیں, خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. تو پھر خدا جو ہے اس کا فضل برا ہاتھ جو ہے, شفقت برا ہاتھ, رحمت برا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن آج بھی خدا مبارک ہے, آج بھی خدا مبارک ہے کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم پورے ایمان کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں. اور جب ہم زبور 68 پڑھیں گے اس کی 19 آیت سے دیکھیں گے کہ خدا کیسا مبارک ہے. کہ لکھا ہے خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے. اس وقت تھا, آج ہے اور اب تک جو ہے وہ رہے گا, ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بوجھ کو چھوڑ دیں, نہ یسوع مسیح پر رکھیں اور نہ اپنی زندگی میں لیں, کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, وہ ہمیں نجات دیتا ہے, وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف خدا یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کریں. خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, اور وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے. خداوند ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے. کتنا مہربان ہے جی کہ ہمیں چھڑانے والا خدا ہے. ہم کسی بھی عمر کے حصے میں پھنس جائیں گے, دکھوں میں, بیماریوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, لیکن خدا ہمیں چھڑا لے گا, الگ کر لے گا. کیونکہ جیسے قانون زبور کی 14 میں لکھا ہے, چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا, سرفراز کروں گا, برکت بخشوں گا, مصیبتوں میں تیرے ساتھ ہوں گا, دکھوں میں تیرے ساتھ ہوں گا, عمر کی درازی دوں گا, اور تجھے میں اپنی نجات دکھاؤں گا, تجھے برکت دوں گا. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں, کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں. صرف جوان بیٹی, جوان بیٹا, ہر انسان جب یسوع کے ساتھ دل لگا لیتا ہے تو خدا اسے تمام روگوں سے, تمام بیماریوں سے, سارے ابلیس کے منصوبوں سے, سارے دکھوں سے چھڑا کر اپنے لیے الگ کرتا ہے. لکھا ہے کہ وہی ہمارا نجات دینے والا ہے. خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے, اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں. کتنا بڑا مقام ہے جی کہ جو موت سے بچ جانے کی راہیں ہیں وہ بھی ہماری خداوند خدا کی ہیں, تاکہ ہم اسے جانیں, اسے پہچانیں کہ وہ آپ کا خدا, وہ میرا خدا, وہ ہم سب کا خدا ہے. ہاللیلویہ. لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے ساتھ, آپ دیکھنا ہے کہ دشمن کون ہے, جو ہر روز خدا کی باتوں کو سنتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن رد کر دیتے ہیں, قبول نہیں کرتے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو پڑھا ذرا متواتر گناہ کرنے والے کے بال دار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. ہاں, متواتر گناہ کرنے والوں کی بال دار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا, جو بار بار نصیحت پانے کے وسیلہ سے, بار بار کلام سننے سے, پڑھنے سے, ماں باپ کی نصیحت تربیت پر کان نہیں دھرنا.
اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے، وہ کبھی انسان جو ہے وہ زندگی اطمینان نہیں پا سکتا. لیکن میرا یسوع، آپ کا یسوع ہمیں اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، فرماتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا، کیونکہ ابلیس کو بھی جوانی بہت پسند ہے اور خدا کو بھی بہت پسند ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے خادم، میرے بیٹے، میری بیٹی جو ہے وہ دلیر ہوں اور دلیری کے ساتھ جو ہے میری خدمت کریں، کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ بوجھ دلوں سے مجھے نفرت ہے. خدا جو ہے دلیر لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور دلیر انسان کب ہوتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے، اس کی بھی جوانی ہوتی ہے، اس میں خون ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جوان ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے، کیونکہ اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہے. دیکھو میں الفا اور میگا والآخر ابتدا و انتہا خدا ہوں. اس نے تو ہر چیز کی انتہا کر دی ہے، وہ سمان زمین اور ساری کائنات کا خدا ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی میں، اس حیات میں، جوانی کے دنوں میں، ہر حال میں اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں. یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل خداوند میں سرنڈر کر دیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں کی زندگی میں جلالی کام کرے گا. اگر ہماری خود زندگیاں ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یسوع چاہتا ہے کہ ہر بنی انسان جو ہے وہ خدا کا خادم ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. بیٹی ہے جو بیٹا ہے، جس نے بھی یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ اس کا فرزند بن چکا ہے. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ بادشاہ کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، لشکروں کا خدا جو ہے، آپ اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اپنی جوانی کو اپنے خدا کے لیے استعمال کریں، اس باپ کے لیے استعمال کریں جس نے آپ کی قیمت ادا کی ہے، کہ واقعی لوگ جانے کے یہ میرے خون خریدے لوگ ہیں. کلام الہی میں لکھا ہے کہ جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے تب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میری بیٹی ہو. اور جب ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کہے گا خدا کہ تم میرے بیٹے اور بیٹی ہو. اگر ہم ماں باپ کے تابع رہیں گے تو وہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میرا پتر بڑا چنگا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے عمل تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ہلاکت اور موت میں چلے جائیں گے. لیکن یسوع مسیح نے ہمیں موت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے بنایا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے. خداوند آپ کو برکت